زرد چادر میں لپٹا چاند. ہمنا، الفاظ شاید کبھی دکھ کا بداوا نہیں ہوتے، لیکن دکھ بتا دیتے ہیں. تم یقیناً اپنی حالت غم میں ہو، لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، جینا ہے اپنے لیے، میرے لیے. اس کے دور ہوتے قدموں کو دیکھتے ہمنا کے بے چین دل نے اچانک درد اٹھا تھا. اپنی ماں کے لبوں سے رک رک کر نکلتے الفاظ کا مفہوم واضح ہونے لگا تھا. وہ دل کو پکڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی. یا رب، ابھی تو دل ایک غم سے نہ سنبھلا تھا کہ تقدیر نے اپنے ترکش سے دوسرا تیر بھی نکال لیا. ابھی تو اس میں محبت نے ہونٹوں پر کھلنا بھی نہ سیکھا تھا. ابھی تو آنکھیں خواب کے سحر سے بوجھل تھیں کہ زرد موسم نے پر پھیلا دیے. جب زندگی نے تمہیں بھی میرے ہاتھوں سے چھین لیا تو پھر کیا بچے گا میرے پاس؟ اشر شرازی، تم ہی تو میرے جینے کا حوالہ تھے، میرا سب سے قیمتی اثاثہ. شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ نروس بریک ڈاؤن کی شکل میں نکلا. خطرے سے باہر آتے ہی اسے ذرا ہوش آیا تو اس کے سامنے بیٹھے وقار عظیم نے فوراً اسے آگے بڑھ کر دیکھا. وہ ڈیوٹی سے سیدھا ادھر آ گیا تھا، اس لیے یونیفارم میں ملبوس تھا اور بہت ڈیسینٹ لگ رہا تھا. اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہمنا کو ایک دفعہ پھر وہی تکلیف، وہ صورتحال یاد آ گئی. ہمنا، بی بریو. تم تو بہت کانفیڈینشیل لڑکی تھی. اگر یوں حادثوں سے ڈر کر ہمت ہار بیٹھی تو یہ طویل دشت کا سفر کیسے کٹے گا؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرتا ہے. وقار اسے حوصلہ دینے لگے تو ہمنا کا دل چاہا اس لمبے چوڑے شخص کا گریبان پکڑ اس سے پوچھے، کیا زندہ رہنے کے لیے موت کو گھوٹ گھوٹ بھی کوئی پیتا ہے؟ اور کیا مردہ لوگوں کی خواہشات زندہ لوگوں کی زندگی اور خوشی سے بھی بڑھ کر مقدم ہوتی ہے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی. وقار نے ایک بار پھر اس کا تنفس بگڑتے دیکھا تو ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا. صفیہ اس کے پاس ہسپتال میں رہی. گھر آ کے بھی وہ زیادہ چپ رہتی، تاہم منال کوشش کرتی کہ اسے بولنے پر مجبور کرتی رہتی. ان کے رزلٹ کا انتظار ختم ہو گیا اور دونوں نے حسب سابق A1 گریڈ لیا تھا. فائنل ایئر کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں، لیکن ہمنا نے سختی سے کیمپس جانے سے انکار کر دیا تھا. روحا نے ہی انہیں بتایا تھا کہ فائنل ایئر کے ایگزامز کی وجہ سے کریم گروپ بھی اب کم کم نظر آتا ہے. وہ اور عشا انہیں ملنے گھر آئی تھیں اور انہیں خصوصی تاکید کی کہ وہ کسی دن یونیورسٹی ضرور آئیں. ہمنا کی طبیعت میں تبدیلی لانے کے لیے منال اور وقار اسے KFC لے گئے تھے. خوبصورت ہال، شاندار ماحول اور مدھم انداز میں چلتا میوزک جو KFC کے انتظامات کو اور بھی محصور کن بنا رہا تھا. لیکن ہمنا کی کسل مندی دور نہ ہو سکی. بھائی، مجھے کچھ ضروری چیزیں اور بکس لینی ہیں، آپ ذرا ہمنا کو سیر کرا دیں، مجھے 1 گھنٹہ بعد یہیں سے پک کر لیجیے گا. منال نے KFC سے نکلتے ہوئے بتایا تو وہ سر ہلا کر فرنٹ ڈور کھولنے لگی. بیٹھو ہمنا، اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر نرمی سے کہا. ہمنا ضیا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر وقار عظیم کو دیکھا. بلیک پینٹ اور سی گرین کلر کی شرٹ پہنے وہ اپنی پروقار شخصیت سمیت ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا. میں کتنا ناز کرتی تمہیں اپنے ہمسفر کی صورت میں پا کر جو اشر شرازی میری زندگی میں نہ آتا. ہمنا، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ احتیاط سے مور کاٹتے ہوئے پوچھنے لگے. چچا چچی کی دیت نے ہمیں ہی نہیں تمہیں سب سے زیادہ دکھ دیا ہے، لیکن جب تک زندگی ہے تو مرنا جینا ملنا بچھڑنا رہتا ہے. مگر جو بات تمہیں رنج پہنچا رہی ہے وہ یقیناً اور ہے. زندہ رہنے کی خواہش اور زندگی کی رمق یوں ہی تو ختم نہیں ہو گئی تمہارے چہرے سے. وہ اس کے سوگوار چہرے کو کھوج رہے تھے. ہمنا کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں. وہ لب کاٹنے لگی. پلیز ہمنا، یوں خود کو اذیت نہ دو، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. میری زندگی میں اگر جینے کی کوئی وجہ ہے تو وہ تم ہو ہمنا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جب میں سانس لیتا ہوں میرے دل میں دھڑکن کے بجائے تم دھڑکتی ہو نغمہ بن کر، اور مجھ میں جینے کی چاہ، تمہاری محبت کا احساس اور شدت سے بڑھنے لگتا ہے.
تم کیا چاہتی ہو کہ یہ دھڑکن رک جائے؟ وقار نے اچانک سوال کیا تو وہ دنگ رہ گئی۔ او خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایک طرف اشر شرازی کی محبت ہے اور دوسری طرف وقار عظیم کی شدتیں۔ میں کس گرد و آب میں پھنس گئی ہوں؟ یہ وہ شخص ہے جس کی ہر خوشی کا سبب میں ہوں، اور میں وہ لڑکی ہوں جس کی ہر خوشی اشر شرازی سے وابستہ ہے۔ اس کے اعصاب پر کوئی بوجھ سا آن گرا اور دماغ یکدم چکرا گیا۔ وقار نے اسے زرد و دور دیکھا تو ڈیش بورڈ سے منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر اسے پینے کو دی۔ اس کی حالت پرسکون ہوتے ہی وہ دوبارہ گویا ہوا۔ تمہاری حالت دیکھ کر سارا گھر پریشان ہے۔ زندگی کی طرف لوٹو، دیکھو ذرا غور سے، زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنی چاہتیں ہیں جو راہ میں کھڑی تمہیں پکار رہی ہیں، کتنے رنگ ہیں جو تمہارے منتظر ہیں۔ ان چاہتوں نے ہی تو میرا راستہ روک کر دیا ہے، مجھے روک رکھا ہے۔ وقار عظیم، تم کیا جانو کہ یہ چاہتیں کتنا خوار کر دیتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ وقار نے بہت خوبصورت انگوٹھی مخملی ڈبیا سے نکال کر اس کے مخروطی ہاتھ کے درمیان والی انگلی میں ڈالی۔ اگر زندگی میں وہ حادثہ نہ ہوتا تو یہ رسم بہت خوشگوار ماحول اور ہلے گلے میں ہوتی، لیکن اب جو حالات ہوئے ہیں تو خیر، پھر بھی اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ وہ دھیرے سے اس کا سر ہلا کر پوچھنے لگے تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے یہ آنسو اشر شرازی کی محبت چھن جانے کے صدمے سے بہہ رہے تھے یا وقار عظیم کی محبتوں کے اطراف میں، یا پھر قسمت کی ستم ظریفی پر وہ نوحہ کنا تھی۔ وقار کے مضبوط بازو نے اس کے گرد حصار باندھا۔ ہمنا ضیا تڑپ کر ان سے الگ ہوئی، جبکہ وقار کے چہرے پر اس کی نگاہوں میں اسے وہی شدت نظر آئی جو اشر شرازی کے انداز میں ہوتی تھی۔ آؤ چلیں، وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولے تو وہ یوں ہاتھ چھڑا کر پیچھے کو ہٹی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ وقار نے اسے کچھ حیرانی اور پریشانی کا تاثر لیے دیکھا، اور پھر انہیں اپنی کچھ دیر کی بے اختیاری یاد آئی۔ ہمنا کے گریز کی وجہ سمجھتے ہوئے ان کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے ہاتھ اکڑ لیا۔ واپسی کا سفر بڑی خاموشی سے کٹا، جس میں لمحوں کی معائنے خیزی نے ایک نیا رنگ بھرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمنا بیٹا، آپ کیمپس جوائن کر لیں، کچھ تو دل بہلے کا، بیگ صاحب نے اسے ایک بار پھر قائل کرنا چاہا۔ کیا پڑھوں گی میں اور کیا کروں گی آگے پڑھ کر؟ کیا رہ گیا ہے اب میری زندگی میں؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو تکتے ہوئے بولی۔ ہمنا، اشر شرازی کا فون ہے۔ منال نے کچن کی سمت مڑتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ یوں بھاگی جیسے مردے کو زندگی کی نوید ملی ہو، مگر ریسیور تھامتے ہی اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ وہ احتساب کر رہا تھا۔ ہمنا، کیا ہے یہ سب؟ تم ڈی ایس پی وقار عظیم سے انگیجڈ ہو؟ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور اگر تم یہ جانتی تھی تو مجھے اتنی دور تک کیوں لائیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ مجھے خود علم نہیں تھا اشر۔ جس دن میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی، مجھے بھی اسی دن پتہ چلا جب میری امی نے اپنی وفات سے چند لمحے قبل ہی تائی امی سے یہ ذکر کیا تھا۔ میں تو خود بے خبری میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی بری طرح ہار گئی ہوں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ کیا پڑھوں گی میں اور کیا کروں گی آگے پڑھ کر؟ کیا رہ گیا ہے اب میری زندگی میں؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو تکتے ہوئے بولی۔ ہمنا، اشر شرازی کا فون ہے۔ منال نے کچن کی سمت مڑتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ یوں بھاگی جیسے مردے کو زندگی کی نوید ملی ہو، مگر ریسیور تھامتے ہی اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ وہ احتساب کر رہا تھا۔ ہمنا، کیا ہے یہ سب؟ تم ڈی ایس پی وقار عظیم سے انگیجڈ ہو؟ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور اگر تم یہ جانتی تھی تو مجھے اتنی دور تک کیوں لائیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ مجھے خود علم نہیں تھا اشر۔ جس دن میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی، مجھے بھی اسی دن پتہ چلا جب میری امی نے اپنی وفات سے چند لمحے قبل ہی تائی امی سے یہ ذکر کیا تھا۔ میں تو خود بے خبری میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی
بری طرح ہار گئی ہوں، وہ تڑپ کر بولی۔ بہرحال کچھ بھی ہو ہمنا، میں تم سے کسی بھی طور پر دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تم میری زندگی کی اولین اور انتہائی ضروری خواہش ہو۔ اشر، میرا ذہن اس قدر پریشان ہے کہ مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا۔ کیا کروں اور کدھر جاؤں؟ کون سا راستہ میرا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ہمنا ڈیئر، سنبھالو خود کو، اب جو بھی کرنا ہے تمہیں اپنے آپ کو حوصلہ دے کر ہی کرنا ہے۔ ذرا سوچو کہ ہماری زندگی کیا رہ جائے گی ایک دوسرے کے بغیر۔ ویسے بھی مردہ لوگوں سے زیادہ جینے والے لوگوں کے جذبات اور خوشیاں زیادہ قابل احترام ہیں، اور ایسی خوشی کہ زندہ لوگ تو مردوں سے بدتر ہو کر جئیں، وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا۔ مشکل یہی ہے اشر، کیونکہ منال کی ساری فیملی مجھ سے بے حد اٹیچڈ ہے۔ مجھے ان سے اس قدر محبتیں ملی ہیں کہ ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف دیتے ہوئے مجھے 1000 بار سوچنا پڑے گا، اور شاید بار بار سوچنے پر بھی میں خود میں اتنا حوصلہ پیدا نہ کر سکوں کہ… آنسوؤں کے گولے نے حلق میں اٹک کر اسے مزید بولنے ہی نہ دیا۔ ہمنا، تم کسی دن کیمپس آؤ، وہیں بات کریں گے۔ اشر شیرازی نے تاکید کرتے ہوئے فون بند کیا، اور کئی دن بعد وہ خود کو آمادہ کر سکی کیمپس جانے کے لیے۔ منال اور وہ یونیورسٹی پہنچی تو آڈیٹوریم کی شاندار عمارت پر نظر پڑتے ہی اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وسیع و عریض لان کے وسط میں جمتی ان لوگوں کی محفلیں، کیفیٹیریا میں باتیں اور چھپ کر کی جانے والی ملاقاتیں اس کی آنکھوں میں شدید مرچیں سی پڑنے لگیں۔ منال، میں کچھ دیر یہیں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ شاہ بلوط کے درختوں کے نیچے پڑی چیئرز کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ذرا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے مل لوں۔ ہمنا دیکھو، منال نے اسے سوچوں سے نکالا، اور وہ سامنے نظر اٹھاتے ہی بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، کون ہے۔ بس اتنے سارے لوگوں میں اسے ایک چہرہ نظر آ رہا تھا، اشر شیرازی، بلو جینز اور اسکائی بلو شرٹ پہنے۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی جاذبیت، وہی سحر آفرینی۔ ہاں، بشاشت اور تازگی کی جگہ چہرے پر عجیب حزن و سوگواری پھیلی تھی۔ وہ بھی حالت بے خودی میں اسے بس دیکھ رہا تھا۔ لفظ لبوں پر معدوم تھے، مگر آنکھوں کی وحشت اور ملال تمام کیفیت بیان کر رہا تھا۔ ہمنا، کیا ہوا؟ منال نے اسے سکتے کے عالم میں جامد و بے خود دیکھا تو پریشانی سے آگے بڑھی۔ کچھ نہیں منال، اب کیا ہونا ہے؟ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ان کے جاننے والے اسٹوڈنٹس ارد گرد بیٹھے تعزیتی فرض نبھا رہے تھے، کئی چٹکلے چھوڑ کر ماحول کی اداسی گم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اشر شیرازی کتنی دیر اسے ٹوٹتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عمیر نے اسے کئی آوازیں دیں، مگر وہ پلٹ کر نہ مڑا، جیسے ایک لمحہ بھی رکا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ ہمنا ضیا کی آنکھ میں دیر سے رکا آنسو دھیرے سے پلکوں کی باڑ پھلانگ کر رخساروں کو تر کر گیا۔ لائی کس موڑ پہ شنا سائی، میری آنکھ میں رہنے دو خود کو، مجھ سے کیوں چھینتے ہو بینائی۔ دن جیسے جیسے گزرتے جا رہے تھے، زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ منال کا منگیتر پاکستان آنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، سو اب اس کی شادی کی تیاریوں میں بازاروں کے چکر لگاتے ہم نے اپنے ساتھ گزرے حادثے کو کچھ دنوں کے لیے بھول گئی۔ ایک دن جب وہ اور تائی امی منال کو لے کر اس کے زیورات کا آرڈر دینے گئیں تو گھر واپس آتے ہی ایک اور روح فرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ منال کے منگیتر فراز نے لندن میں ہی کسی غیر ملکی انگلینڈ نیشنلٹی کی حامل امیر زادی سے نکاح کر رکھا تھا، اور عظیم بیگ کو خط لکھ کر اپنے نہ آنے کی اطلاع دی تھی۔ منال نے بڑے ضبط اور سنجیدگی سے یہ خبر سنی، منہ ہاتھ دھو کے کھانا کھایا، اسی سنجیدگی سے اپنے کمرے میں جا کر کتابیں سیٹ کرنے لگی۔ ہمنا اس کے پرسکون انداز اور خاموشی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شدت گریے سے تائی امی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اور وہ جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اسی اطمینان سے پھر رہی تھی۔ ویکینڈ تھا، وقار کو بھی ڈیوٹی سے آتے ہی یہ اطلاع مل گئی۔ وہ تعصب سے سن گیا۔ شادی کی ڈیٹ مقرر تھی، کارڈ بانٹے جا چکے تھے، اور صرف 15 دن پہلے
یہ سانحہ، یا خدا یہ کیسے امتحان لیے جا رہے ہیں ہم لوگوں سے، وہ شکوہ آمیز انداز میں گویا ہوا۔ ہمنا اس لمبے چوڑے پرکشش مرد کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر گہرے دکھ کا سایہ تھا۔ وقار، تم سب تو بہت اچھے، اتنے مخلص ہو، قسمت نے میری طرح تمہارا دامن کیوں دکھ سے بھر دیا ہے؟ عظیم بیگ اپنے کمرے میں بند تھے، باقی سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ وہ کتنی دیر تائی امی کے پاس سوگوار سی بیٹھی رہی۔ جب انہیں سلا کر وہ اپنے اور منال کے مشترکہ کمرے میں آئی تو منال آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ یا خدا، یہ لڑکی ہے یا پتھر جو اس پر اثر نہیں ہوا اس سانحہ کا، اس نے حیرت سے سوچا۔ تبھی اسے منال کی سسکیوں کی آواز آئی۔ ہمنا نے اٹھ کر لائٹ چلائی اور اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ منال کا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر دوبارہ اسی زور و شور سے رونے لگی۔ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا ہمنا، میں نے تو اس بے وفا شخص کو بہت شدت سے چاہا تھا، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ بس ہو جاتا ہے منال، قسمت کبھی بے وفائی کرتی ہے کبھی لوگ۔ بات تو ایک ہی ہے نا، جو بھی بے وفائی کرے حرج تو ہمیشہ انہی کا ہوتا ہے جو خواب سجا کر اپنی خوشگمان طبیعت کو سپنوں کی ڈگر پر دوڑاتے رہتے ہیں اور زندگی سب کچھ چھین کر لے جاتی ہے۔ وہ بھی رو پڑی۔ دونوں کا دکھ ایک تھا، ایک کا ہمسفر نکلا بے وفا، دوسری کی قسمت ہر جائی تھی۔ دونوں ایک انداز میں ایک ہی بات سوچ رہی تھیں۔ خواب کی مسافت سے، دھوپ کی تمازت سے، روز و شب کی ریاضت سے کیا ملا محبت سے؟ ایک ہجر کا صحرا اور ایک شام یادوں کی، ایک تھکا ہوا آنسو۔ منال کو نیند کی ٹیبلٹ دے کر وہ بمشکل سلانے میں کامیاب ہوئی۔ اسی رات کے اندھیرے میں بستر پر کروٹیں بدلتے سوچتے سوچتے اس کے دل میں بجلی کی طرح ایک خیال گوندا۔ اگر ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو، سب لوگوں کی زندگی کسی نہ کسی طور خوشی کے رمق سے آشنا ہو جائے۔ اذان ہوتے ہی اس نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی اور دعائے حاجات کے 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے فیصلے پر استقامت سے قائم رہنے اور سب اچھا ہو جانے کی دعا کی۔ ذہن و دل بہت حد تک پرسکون اور مطمئن ہوتے تو اسے کوٹ کر نیند آئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اشر شرازی اس کی بات سنتے ہی بڑک اٹھا۔ پلیز اشر، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں ہمنا ضیا، صرف تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں چھوڑ کر منال سے؟ او نو! اس نے شدت کرد سے آنکھیں موند لیں۔ آنسوؤں کا چمکتا موتی پلکوں کے کنارے پر آ ٹپکا۔ ہمنا نے اس کے رنجیدہ چہرے سے فوراً نظریں چرا لیں۔ یہی تو وقت ہے ہمنا ضیا جہاں تمہیں اپنے اعصاب، اپنا دل قابو میں رکھنا ہے، ورنہ ساری بازی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس نے پھڑپڑاتے دل کو سمجھایا۔ صرف اپنے لیے جینا ہی تو زندگی نہیں ہے اشر، بعض اوقات ہمیں اپنی انفرادی خوشی زج کر کے اپنوں سے وابستہ لوگوں کی خوشیوں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے، اور یہی تو زندگی کا مقصد، اس کی اصل معراج ہے۔ سو یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ سوچو، ہمارے اتنے سے عمل سے کتنے دل راضی ہوں گے، کتنے پھول کھلیں گے۔ معاف کرنا ہمنا ضیا، تم فرشتہ ہو سکتی ہو، میں نہیں۔ میں ایک گناہ کار اور ادنی سا بندہ ہوں، مجھے اپنی زندگی اور خوشی بہت عزیز ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں میں اپنی زندگی کو، اپنی خوشیوں کو کسی کی خاطر قربان کروں؟ وہ چیخ پڑا۔ کسی؟ اشر شرازی، تم مجھے اپنی زندگی سے اتنی جلد نکالنے پر رضامند ہو گئے؟ میں کسی ہو گئی؟ ہمنا پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری نہیں منال کی بات کر رہا ہوں۔ منال بھی مجھ سے الگ نہیں ہے، اشر میری کوئی بہن نہیں تھی، تو میں نے منال کو دیکھا، اس کی قربت اور صورت میں مجھے بہن، بھائی، دوست سب رشتے نظر آئے۔ جب تک تم نہیں ملے تھے تو وہ میرے نزدیک عزیز ترین شخصیت تھی، اب بھی وہ مجھے تم سے زیادہ نہیں تو کم بھی عزیز نہیں ہے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں۔ وہ پھر سے مسکرانے لگی۔ تایا ابو، تائی امی، وقار، سب لوگ اتنے رنجیدہ اور ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ابھی ابھی کوئی میت اٹھی ہے۔ قیامت جیسا سناٹا اور وحشت زدہ خاموشی۔
اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم دونوں مل کر تھوڑی تھوڑی قربانی دیں اپنی اپنی خوشیوں کی تو بہت سی زندگیاں جی اٹھیں گی۔ تمہارے پاس آ کر مجھے صرف ایک زندگی ملے گی، باقی لوگ اسی شہر ملال کے مسافر رہیں گے، جبکہ اس طرح کر کے مجھے ایک ساتھ بہت سی زندگیاں ملیں گی۔ اشر شرازی، تم تو میری محبت کے دعوے دار ہو، کیا تم میری خاطر اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ بس اس بے درد کو دیکھے جا رہا تھا۔ جسے پہلی بار دیکھا تو دل نے کہا تھا، ہاں یہی ہے وہ لڑکی جس کی تمہیں تلاش تھی، یہی حاصل زندگی، حاصل سفر۔ اور آج یہی لڑکی کتنے آرام سے اسے بے دخلی کا نوٹس دے رہی تھی۔ میں تباہ ہو گیا۔ اس کے اندر کسی نے ماتم کیا۔ بولو، کیا مجھے یہ خوشی نہیں دو گے؟ اشر، مجھے تم سے بس یہی زندگی چاہیے، بولو دو گے نا مجھے یہ زندگی، یہ خوشی؟ بولو اشر، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا۔ وہ مسلسل پوچھے جا رہی تھی، اسے جھنجھوڑ کر پکار رہی تھی۔ اشر شرازی کے چہرے کے تاثرات یکدم بہت سنجیدہ، بہت عجیب سے ہو گئے۔ ہمنا نے نرمی سے اپنے ہاتھ اس کے شانے سے ہٹائے اور اشر شرازی نے اسے لہو روتی نگاہوں سے دیکھا، ٹیبل سے چابی اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور ہوتا چلا گیا۔ ہم کو معلوم تھا انجام محبت، ہم نے آخری حرف سے پہلے قلم توڑ دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پکڑی گمے گشتہ بیاض اور چپکے سے محبت کا ورق موڑ دیا۔ ہمنا ضیا کو یوں لگا اس کی ہر کاوش رائگاں ٹھہری ہو اور وہ ہار گئی ہو، بری طرح سے۔ 2 دن بڑی خاموشی سے اور جان لیوا تکلیف میں گزرے۔ تیسرے دن اس تکلیف دہ صورتحال میں اشر شرازی کے گھر والوں نے آ کر ہلچل مچا دی۔ وہ لوگ منال کا پروپوزل لے کر آئے تھے۔ وہ لوگ سوسائٹی میں بہت چارمنگ حیثیت کے مالک تھے اور اشر شرازی ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکا تھا۔ ہم پلہ اسٹیٹس اور برابر کی حیثیت نے راستہ بہت آسان کر دیا۔ صرف 15 دن کے اندر اندر سابقہ طے شدہ ڈیٹ پر ہی شادی طے ہو گئی۔ ہمنا نے قبولیت کا اندیا سنتے ہی بے اختیار خدا کے حضور سجدہ تشکر ادا کیا۔ اگرچہ دماغ نے تمام بازیاں جیت لی تھیں مگر دل کے ہاتھ کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک پل کو اس کا جی چاہنے لگا وہ بیچ چوراہے پر ننگے پیر کھلے سر کھڑی ہو کر بین کرے، اپنے خواب لٹنے پر، اپنا ہمسفر کھونے پر۔ اشر شرازی جو میری محبت ہے، میرا وجود ہے، وہ میں نے اپنے ہاتھوں سونپ دیا ہے منال کو۔ یہ کیوں کیا میں نے؟ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر وہ رونے لگی تو ذہن نے سرزش کی، کیا ہو رہا ہے تمہیں ہمنا؟ یہیں پر تم کو اپنی ثابت قدمی قائم رکھنی ہے، خود کو بہادر بناؤ اور ڈٹ جاؤ اپنے دل کے مقابل۔ کیا ذرا سے دل سے مات کھاؤ گی؟ ایک محبت کھوئی ہے تو کیا، ایک محبت پاؤ گی بھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے پانی کے چھپکے منہ پر مار کر خود کو فریش کیا اور بے ساختہ بولی، یا اللہ، اگر ایک کڑا فیصلہ مجھ سے کروایا ہے تو پھر اس پر مجھے صبر دے، برداشت دے اور میرے دل کو اس واویلے سے بچا جو میرے اندر میرے خلاف ہو رہا ہے۔ مجھے بچا میرے مولا۔ وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی جہاں سب چمکتے چہروں سمیت محو گفتگو تھے۔ دیکھو اشر، ہم نے کتنے دل راضی کیے ہیں، ہماری قبروں میں اتنے ہی چراغ جلیں گے، اور یہ خود ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے رویے کتنے دل راضی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ دل کو مار کر کسی کو راضی کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، ناممکن تو نہیں۔ اس کے آگے زندگی کی ساری شارع جگمگاتی ہیں۔ اس نے فون کر کے اشر شرازی کو مبارکباد دی تو وہ زخم زخم لہجے میں بولا، ہمنا، تم بہت ظالم ہو، پاؤں تلے کانٹے بچھا کر خوشی کی نوید بھی دیتی ہو۔ پلیز اشر، اپنی نیکی کو یوں رائیگا تو نہ کرو۔ وہ دہل گئی۔ تم عمیر کو سمجھا دینا کہ کبھی کسی تذکرے میں عشاء سے یہ سب کچھ نہ کہے۔ جب وہ باب بند ہوا ہے تو بند ہی رہے۔ عمیر بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار بندہ ہے، یہ توقع ابس ہے کہ وہ یہ بات بیک آؤٹ کرے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ اشر منال کے ساتھ ہی وقار اور ہمنا کو بھی
رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے ہمنا نے دیکھا کہ اشر شرازی کے خوبصورت چہرے پر پرسوز کیفیت ابھی تک برقرار تھی۔ دوسری طرف وقار بہت خوش اور نہال تھا۔ ابھی شروع میں تو یہ سب مشکل ہوگا اشر، یوں جینا، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس کیفیت سے نکل آئیں گے کہ تم کو بھی مجھ کو بھی ایسے ہم سفروں کی رفاقت ملی ہے جو دکھوں کو بھگانا، چاہتوں سے دامن بھرنا جانتے ہیں۔ ہمنا نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا اور اپنے ہم سفر کو دیکھا جو والہانہ چاہت لٹاتی نگاہوں سے اس کے سندر روپ کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ہاں، اس شخص کی محبت ہی میرا قیمتی اثاثہ ہے۔ مجھے اب اس کے لیے جینا ہے، ہنسنا ہے، اسی کے دل میں رہنا ہے اور اسی کو اپنا کہنا ہے۔ وقار اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور ہمنا ضیا نے پرسکون ہو کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہمنا نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا اور اپنے ہم سفر کو دیکھا جو والہانہ چاہت لٹاتی نگاہوں سے اس کے سندر روپ کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ہاں، اس شخص کی محبت ہی میرا قیمتی اثاثہ ہے۔ مجھے اب اس کے لیے جینا ہے، ہنسنا ہے، اسی کے دل میں رہنا ہے اور اسی کو اپنا کہنا ہے۔ وقار اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور ہمنا ضیا نے پرسکون ہو کر سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔